نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ گزشتہ بیان میں متفرقات مسائل کے قربانی کے حوالے سے عرض کیا، آگے جو مسائل ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ مسئلہ 10ویں کے بعد دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے۔ 11 اور 12 10ویں کے بعد 11ویں شب اور 12ویں شب دونوں راتیں ایام نحر میں قربانی کی ہی راتیں ہیں، ان میں قربانی ہو سکتی ہے مگر رات میں جانور ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، اگر کر دیا تو قربانی ہو گئی۔ مسئلہ پہلا دن یعنی 10ویں تاریخ سب میں افضل ہے، پھر 11ویں اور پچھلا دن یعنی 12ویں یہ سب سے کم درجہ ہے۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، پھر دوسرے نمبر پر 11 تاریخ اور پھر 13 تاریخ سب سے کم درجہ۔ اور اگر تاریخوں میں شک ہو، کبھی چاند کے اعتبار سے شک ہوتا ہے، اور اگر تاریخوں میں شک ہو یعنی 30 کا چاند مانا گیا اور 29 ہونے کا بھی شبہ ہے کہ 29 کا تھا، گواہی آ سکتی ہے۔ مثلا گمان تھا کہ 29 کا چاند ہوگا مگر ابر کی وجہ سے نہ دکھا، یا شہادتیں گزری مگر کسی وجہ سے شہادتیں قبول نہ ہوئی، ایسی حالت میں 10ویں کے متعلق یہ شبہ ہے کہ شاید آج 11ویں ہو، ہم 30 کا مان رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ 29 کا چاند ہو گیا ہو، تو 10ویں کے تعلق سے یہ شبہ ہے کہ شاید آج 11ویں ہو، تو بہتر یہ ہے کہ قربانی کو 12ویں تک مؤخر نہ کرے، 12ویں کو ڈیلے نہ کرے، 12ویں تک یعنی 12ویں سے پہلے کر ڈالے، کیونکہ 12ویں کے متعلق 13ویں کا شبہ ہوگا۔ اگر 12 تاریخ کو قربانی کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے، بعد میں پتا چلا کہ 11ویں کا 29 کا چاند تھا تو وہ تاریخ تو 11 ہو گئی، وہ تاریخ 13 ہو گئی، وہ تاریخ 13 ہو گئی، تو یہ شبہ ہوگا کہ وقت سے بعد میں ہو گئی، وقت سے بعد میں ہوئی۔ اور اس صورت میں اگر 12ویں کو قربانی کی جس کے متعلق 13ویں ہونے کا شبہ ہے کہ 29 کا چاند تھا، 12 کو قربان کیا جس کے متعلق یہ گمان ہے کہ یہ 13ویں کا ہو، شبہ ہے، تو بہتر ہے کہ سارا گوشت صدقہ کر ڈالے، بلکہ ذبح کی ہوئی بکری اور زندہ بکری میں قیمت کا تفاوت ہو کہ زندہ کی قیمت کچھ زائد ہو تو اس زیادتی کو بھی صدقہ کر ڈالے جب یہ شبہ ہو، کیونکہ وقت تو نکل گیا، تو اب اس گوشت کو صدقہ کرنا ہے یا جو قربانی کا جانور تھا اس کو صدقہ کر دینا ہے، اس کی مسئلے کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ ایام نحر میں قربانی کرنا اتنی قیمت کے صدقہ کرنے سے افضل ہے، کیونکہ قربانی ہی واجب ہے یا سنت ہے اور صدقہ تو نفل ہے، یہ نفل ہے، یہ مسئلہ پیچھے گزر چکا۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ کہ نماز ہو چکے، شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، شہر میں، سٹی میں، دیہات کا مسئلہ الگ ہے، جیسے ہمارے یہ شہر ہے جام نگر، تو شہر میں نماز عید سے پہلے قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید ہی نہیں ہے، دیہات میں عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، طلوع فجر کا وقت ہو گیا
تو طلوع فجر سے ہی دیہات گامڑیا وہاں علاقوں میں طلوع فجر سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، وہاں نماز ہو جائے نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے۔ اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، آفتاب طلوع ہو جائے، نماز فجر پڑھ لی جائے، طلوع آفتاب ہو جائے، تب دیہات میں قربانی کرنا بہتر ہے۔ اور شہر میں بہتر یہ ہے کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، عید کا خطبہ امام صاحب خطبہ پڑھ لیں تب قربانی کرے، یہ بہتر ہے۔ یعنی نماز ہو چکی اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا مکروہ ہے، نماز ہو گئی، چونکہ عید میں نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں، اور جمعہ وغیرہ میں خطبہ پہلے نماز بعد میں ہے، تو نماز ہو چکی اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ افضل بہتر طریقہ یہ ہے کہ خطبہ ہو چکے نماز کا شہر میں۔ اور جو یہ شہر و دیہات کا فرق بتایا گیا، یہ مقام قربانی کے لحاظ سے ہے، شہر اور دیہات کا جو مسئلہ بتایا یہ قربانی کے لحاظ سے، قربانی کرنے والے کے لحاظ سے نہیں ہے، قربانی کے لیے، یعنی دیہات میں قربانی ہو تو وہ وقت ہے، اگرچہ قربانی کرنے والے شہر میں ہو اور شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو، اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہو وہ دیہات میں ہو، وہ قربانی کرنے والے یہ جو فرق ہے یہ مقام قربانی کے لحاظ سے، قربانی کرنے والے وہ کہیں بھی ہو، وہ کہیں بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، تو یہی شہر میں ہو تو نماز کے بعد ہو، اگرچہ جس کی طرف سے قربانی ہو وہ دیہات میں ہو، وہ دیہات میں ہے، اس کی طرف سے قربانی شہر میں ہو رہی ہے، اس کی طرف سے قربانی شہر میں ہو رہی ہے، تو اب جب شہر میں ہو رہی ہے تو شہر کا مسئلہ اس پہ لاگو ہوگا، دیہات میں تو طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے، آدمی دیہات میں اس کی قربانی شہر میں ہو رہی ہے تو اب دیہات کا مسئلہ نہیں چلے گا، شہر کا مسئلہ چلے گا، قربانی شہر میں ہو رہی ہے تو اب وہاں نماز کا خطبہ ہو چکے تب قربانی کی جائے، یہ لہذا شہری آدمی اگر یہ جانتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ صبح ہی سے نماز سے پہلے قربانی ہو جائے تو جانور دیہات میں بھیج دے، شہر میں نہ کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ بہت ہی جلدی کروں، طلوع فجر کے بعد ہی سے قربانی کر لوں چاہتا ہے تو پھر وہ جانور دیہات میں بھیج دیتے، وہاں جلدی ٹائم ہے، وہاں نماز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ شہر میں ہے کہ نماز کا خطبہ ہو چکے تب قربانی ہو، دیہات میں نماز کا مسئلہ نہیں ہے، طلوع فجر کے بعد سے قربانی کر سکتا ہے اگر جلدی چاہتا ہو۔ اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو، جیسے ہمارے شہر میں کئی جگہ عید کی نماز ہوتی، اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز ہوتی ہو تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد قربانی جائز ہے، یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ کا خطبہ ہو تبھی کی جائے، یہ جیسا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، نہیں، اگر شہر میں متعدد جگہ نمازیں ہوتی ہے تو پہلی جگہ نماز ہو چکنے کے بعد پورے شہر میں کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے، اگر شہر کی کسی بھی مسجد میں نماز ہو گئی ہے، خطبہ ہو گیا ہے، پورے شہر میں چاہے قربانی کرنے والا بعد میں نماز پڑھے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھ لوں تبھی قربانی کر سکتا ہوں، نہیں، ایسا آپ کے نام کی قربانی ہو گئی صبح سویرے، اب آپ 9:30 بجے عیدگاہ پہ نماز پڑھنے جائیے، یہ ہو جائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب بھی قربانی کی جائے، بلکہ مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی جب بھی ہو سکتی ہے، تب بھی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ 10ویں کو اگر عید کی نماز نہیں ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ نماز کا وقت جاتا رہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے، اب قربانی ہو سکتی ہے۔ کہیں ایسا ہے کہ ایک ہی جگہ نماز ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی ہے، ایک ہی جگہ
نماز ہوتی ہے. اور اگر 10ویں کو عید کی نماز نہ ہوئی، کوئی سچویشن آ گئی، کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ہنگامے ہو جاتے ہیں، ابھی تو یہ چل ہی رہا ہے. گزشتہ تفسیر میں نے کہا تھا چھوٹے موٹے دجال نکل آئے ہیں، کچھ فلسطین میں نکلے، کچھ سیریا میں نکلے، کچھ برما میں نکلے، ہندوستان میں بھی چھوٹے موٹے دجال نکلے ہیں. گزشتہ تفسیر میں 10 حدیث میں نے عرض کیا تھا پورا حدیث کے حوالے سے. اب کہیں ایک ہی جگہ نماز ہوتی ہے، اب آدمی نماز کا خطبہ ہو چکے تب قربانی کرے گا، مگر کچھ ایسی سچویشن ہو گئی کہ نماز عید ہی نہ ہوئی، عید کی نماز ہی نہ ہوئی، تو فرمایا 10ویں آ جائے، اگر عید کی نماز نہ ہوئی تو قربانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وقت نماز جاتا رہے. عید کی نماز کا وقت زوال ہے، یعنی زوال کا وقت آ جائے اب قربانی ہو سکتی ہے. وقت نماز جاتا رہے تب، جب نماز نہ ہوئی ہو تب. اور دوسرے یا تیسرے دن نماز عید سے قبل ہو سکتی ہے. مسئلہ مینا میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، لہذا وہاں جو قربانی کرنا چاہے طلوع فجر کے بعد کر سکتا ہے. مینا میں نماز جو ہے قربانی نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ لوگ مسافر ہی ہوتے ہیں. مینا میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی، لہذا وہاں جو قربانی کرنا چاہتا ہے طلوع فجر کے بعد سے کر سکتا ہے. اس کے لیے وہی حکم ہے جو دیہات کا ہے، طلوع فجر کے بعد قربانی کر سکتا ہے. اگر شہر میں فتنہ کی وجہ سے عید کی نماز نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. فتنہ کی وجہ سے شہر میں نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد سے قربانی ہو سکتی ہے. اب اس سے پہلے جو مسئلہ گزرا وہاں زوال کا تھا، تو آپ ذرا کنفیوزنگ نہ ہونا کہ وہاں تو ایسا ہے کہ کسی وجہ سے جو ہے نماز وقت جو پہلے مسئلہ گزرا، اگر کسی 10ویں کو عید کی نماز نہ ہوئی تو پھر یہاں ہے کہ نماز کا وقت جاتا لے، زوال کا وقت آ جائے تو قربانی ہو سکتی ہے. مگر یہاں ایسا مسئلہ ہے کہ اگر شہر میں فتنہ کی وجہ سے نماز عید نہ ہو تو وہاں 10ویں کی طلوع فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. یہاں ایسا ہے کہ پہلے ہی سے پتہ ہے، پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ صبح عید کی نماز نہیں پڑھنے دینے والے، ہم کو فتنہ ہو گیا اور پہلے ہی سے معلوم ہے کہ یہ لوگ نماز عید ہم کو نہیں پڑھنے دینے والے، تب طلوع فجر کے بعد ہو سکتی ہے. مگر ایسا نہیں پتا تھا، لوگ نماز عید کے لیے پہنچ گئے اور کچھ ایسا ہو گیا کہ عید کی نماز لوگوں نے پڑھنے نہ دی، تب وقت زوال ہے، تب زوال کے وقت تک مؤخر کا وقت زوال آ جائے، عید کا ٹائم ختم ہو جائے تب قربانی کرے. سمجھ گئے آپ؟ یہ مسئلہ امام ابھی نماز میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر دیا، یہ پہلی نماز ہے، شہر کی مثال کے طور پہ سمجھ لو، پہلی نماز ہو رہی ہے، سب سے پہلا وقت ہے. اگر امام ابھی نماز میں ہے اور کسی نے جانور ذبح کر لیا، اگرچہ امام قعدہ میں ہو، قعدہ دوسری رکعت کے، چونکہ وہ عید کی 2 رکعت ہے تو قعدہ آخرہ ہے، تو اگر امام قعدہ میں ہو اور بقدر تشہد بیٹھ چکا، التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھ چکا ہو، مگر ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو قربانی نہ ہوئی، سلام نہیں پھیرا تو قربانی نہ ہوئی. اگر امام نے ایک طرف سلام پھیر لیا، دوسری طرف سلام پھیرنا باقی تھا اور قربانی ہو گئی، ذبح کر لیا تو قربانی ہو گئی. ایک طرف سلام پھیر لیا تو گویا ایک طرف سلام پھیرنے سے نماز ہو گئی. یہ ایک طرف سلام پھیر لیا ہے اور شہر میں قربانی کر لی، ذبح کر دیا، تو اب ذبح ہو گیا تو قربانی ہو گئی. یہ کب ہے؟ جبکہ کبھی ایسا ہو کہ بھئی تم نے بہت جلدی قربانی کر دی، کہ بہت جلدی، کہ وہاں تو نماز ہو گئی تھی، کہ نہیں کتنے بجے ہوئی تھی، تو امام صاحب سے یا وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کتنے بجے سلام پھیرا تھا، وہ کہ اتنے بجے سلام پھیرا تھا، کتنے بجے ذبح کیا تھا، اتنے بجے ذبح کیا تھا. جب دونوں سیم ہو جائے تب قربانی ہو گئی. اب یہ تو نادر ہے، کبھی ہوتا ہے، مگر شریعت نے کوئی ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے جہاں بیان نہ کیا ہو. یہ
اور بہتر یہ ہے کہ خطبہ سے جب امام فارغ ہو جائے، جب دونوں خطبے پڑھ لیں، جب امام خطبہ سے فارغ ہو جائے اس وقت قربانی کی جائے، یہ بہتر ہے، یہ افضل ہے جب خطبہ ہو جائے۔ امام نے نماز پڑھ لی، مسئلہ امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھائی تھی، جیسے ہمارے یہاں سب سے پہلے نماز ہو جاتی ہے کسی مسجد میں، اور اسی مسجد کو لے کر کسائی لوگ، کھاٹکی لوگ، قصاب لوگ قربانی کرتے کہ وہ اتنا تو اتنے بجے ہو جاتی ہے، تو اب وہاں پہلے نماز ہوگی کسی مسجد میں، امام نے نماز پڑھ لی، اس کے بعد قربانی ہوئی، پھر معلوم ہوا کہ امام نے بغیر وضو نماز پڑھا، تو نماز کا اعادہ کیا جائے، قربانی کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، نماز تو پڑھ لی تھی، مگر پھر نماز میں کچھ ایسی بات ہوئی کہ نماز اعادہ نماز کا کیا جائے، تو اب نماز کو دہرایا جائے گا اور قربانی کو دہرایا نہیں جائے گا، قربانی ہو گئی۔ مسئلہ یہ گمان تھا کہ آج عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ، آج عرفہ کا دن ہے، اور کسی نے زوال آفتاب کے بعد قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ عرفہ کا دن نہ تھا بلکہ 10ویں تاریخ تھی، تو قربانی جائز ہو گئی۔ یوں ہی اگر 10ویں کو نماز عید سے پہلے قربانی کر لی، پھر معلوم ہوا کہ وہ 10ویں نہ تھی بلکہ 11ویں تھی، تو اس کی بھی قربانی جائز ہو گئی، یہ پیچھے گزر چکا۔ مسئلہ 9ویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہے، 9ویں کے متعلق کچھ لوگوں نے گواہی دی کہ 10ویں ہیں، اس بنا پر اسی روز نماز پڑھ لی، پھر معلوم ہوا کہ گواہی غلط تھی، وہ 9ویں تاریخ تھی، تو نماز بھی ہو گئی اور قربانی بھی ہو گئی، قربانی بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی۔ یہ مسئلہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا، چلو 10، 11 اور 12 تینوں دن گزر گئے، قربانی نہیں کر سکا، تو بے حکم یہ ہے کہ اگر 11ویں 12ویں کے طلوع آفتاب کے بعد اگر قربانی نہیں کر سکتا ہے تو پھر اس کی قیمت صدقہ کرے، یا جانور صدقہ کرے یا قیمت صدقہ کرے، مگر قربانی کے دن گزر گئے، اس پہ قربانی واجب تھی، اس نے قربانی بھی نہیں کی، جانور یا اس کی قیمت بھی صدقہ نہیں کی، یہاں تک کہ دوسری بقری عید آ گئی، دوسری بقری عید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کرے، سال گزشتہ کے قربانی کی قضا اس سال کرے، اس سال نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کر دے، وہ اس کے ذمہ باقی ہے، اور اس سال اگر مالی کے نصاب ہے تو اس سال الگ کی قربانی ہوگی، یہ الگ ہوگی، مگر جو پچھلے سال رہ گیا اس کا قیمت صدقہ کرنا یا جانور صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جس جانور کی قربانی واجب تھی، ایام نہر گزرنے کے بعد اسے بیچ ڈالا تو ثمن کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو جانور ہے اس کی قربانی کرنی ہے، اپنے اوپر اس جانور کی قربانی کرنا ضروری قرار دے دیا تھا، اور ایام نہر گزر گئے اور پھر جانور کو بیچ ڈالا، تو اب اس کی جو قیمت آئی ہے اس ثمن کا صدقہ کرنا واجب ہے، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ کسی شخص نے مسئلہ یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، یہ وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے،
متعین نہیں کیا. ایک شخص نے وصیت کی کہ اس کی طرف سے قربانی کر دی جائے، یہ نہیں بتایا کہ گائے یا بکری کس جانور کی قربانی کی جائے، اور نہ قیمت بیان کی کہ اتنے کا جانور خرید کر قربانی کی جائے. صرف مطلق کہہ دیا کہ میری طرف سے قربانی کر دی جائے. یہ وصیت جائز ہے یہ، اور بکری قربان کر دینے سے وصیت پوری ہو گئی. بکری قربان کر دے اس کی وصیت پوری ہو گئی. اور اگر کسی کو وکیل بنایا، وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور گائے اور بکری کا تعین نہ کیا، کسی کو وکیل بنایا، اس میں تو یہ تھا پہلے جو مسئلہ بیان کیا کہ صرف بتا دیا کہ قربانی کر دی جائے، کسی کو وکیل نہیں بنایا. اور اس مسئلے میں کسی کو وکیل بنایا، کسی کو کہا کہ تو وکیل کیا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا، اور گائے اور بکری کا تعین نہ کیا، متعین نہ کیا، اور قیمت بھی نہیں بیان کی، تو یہ وکیل صحیح نہیں ہے، یہ وکالت صحیح نہیں ہے اس کی طرف سے. مسئلہ قربانی کی منت مانی اور یہ معین نہیں کیا کہ گائے کی قربانی کرے گا یا بکری کی، تو منت صحیح ہے، بکری کی قربانی کر دینا کافی ہے. سے منت مانی ہے کہ قربانی کرے گا، یہ منت کی قربانی، منت مانتے ہیں نا، منت کی قربانی، منت مانی قربانی کی کہ مجھ پہ قربانی کرنا ضروری ہے، یہ منت مانتا ہوں، یہ نظر کی، نظر مانا، منت مانی. مگر یہ نہیں کیا کہ گائے کی منت کا گائے قربان کر کے منت پوری کروں گا یا بکری، یہ نہیں کہا. تو اب اس صورت میں بکری کی قربانی کر دینا کافی ہے، بکری کی قربانی کر دے یہ کافی ہے. اور بکری کی قربانی کی منت مانی، اور اونٹ یا گائے کی قربانی کر دینے سے منت پوری ہو جائے گی. بکری کی منت مانی تھی کہ بکری قربان کروں گا، اور اس کی جگہ اونٹ یا گائے کو قربان کیا تب بھی منت پوری ہو جائے گی. منت کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے بلکہ سارا گوشت وغیرہ صدقہ کر دے، اور جو کچھ کھا لیا تو جتنا کھایا ہے اس کی قیمت صدقہ کر دے، اس کی قیمت صدقہ کر دے. منت والی، منت کی جو ہوتا ہے، منت کا گوشت ہوتا ہے، اس کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے. اب آگے جو مسئلے عرض کرنے ہیں وہ 2-3 دن جو بچے ہیں، ذبح کے تعلق سے جانور کے حلال و حرام ہونے کا بیان، اور ذبح کا بیان، ذبح کا کون سا جانور کس طرح ذبح ہو، اور کون سا جانور حلال ہے، اور جانور کے جسم میں کتنی چیزیں حلال و حرام ہے. انشاءاللہ یہ مفصل بیان آئندہ کے درس میں عرض کروں گا. السلام علیکم.